ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. جہاد کی فضیلت بیان کرتے کرتے ایک بندہ کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایایا. اے سونا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتائیے، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں تو میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. جب وہ صحابی جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا الا الدین، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا مگر قرضہ اللہ معاف شہید کو بھی نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا. اے لوگوں، ایک دوسرے کا خون تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج عرفہ کا دن تمہارے لیے احترام کا دن ہے، ایسے ہی تم نے ایک دوسرے کے خون کا احترام کرنا ہے. جیسے آج کا دن تمہارے لیے قابل احترام ہے، حج کا دن جیسے تمہارے لیے قابل احترام ہے، ویسے ہی تمہارے لیے ایک دوسرے کی عزتیں قابل احترام ہیں. جیسے آج کا دن تمہارے لیے احترام والا ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کا مال بھی تمہارے لیے قابل احترام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ ذوالحج کا مہینہ قابل احترام ہے، ایسے ہی تمہارا مال، تمہاری جانیں اور تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. خبردار کسی کی عزت پہ ہاتھ مت ڈالنا، کسی کی ذات پہ ہاتھ مت ڈالنا، کسی کے خون پہ ہاتھ مت ڈالنا، کسی کے مال پہ ہاتھ مت ڈالنا. قیامت کا دن بڑا سخت ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری وصیتیں کی تھی کہ لوگوں، تمہارا مال بھی احترام والا ہے، تمہاری عزت بھی احترام والی ہے، تمہارا خون بھی احترام والا ہے، مگر افسوس کہ آج مسلم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیوار پہ دے مارا ہے، اپنے نفس کو آگے کر دیا ہے، ذات نبوت کو پیچھے پھینک دیا. معاذ اللہ، محض زبان سے عشق رسالت کا دعویٰ ہے، وگرنہ نبوت کی ذات کا ہمارے اندر احترام نہیں رہا. احترام کسی کا ہو تو بندہ اس کی بات کو مانتا ہے، بندہ اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے. بات مانتے نہیں تو احترام کس چیز کا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کل ربا موضوع، خبردار آج کے بعد سود حرام ہے، لیکن لاکن لکم علیکم، تمہارے لیے جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، خبردار نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو. وتدلوا بها الی الحکام، تم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کی زمین پہ، جائیدادوں پہ قبضے کر کے عدالتوں پہ جا کے جھوٹیاں گواہیاں دیتے ہو، جھوٹے مدعی بن جاتے ہو، جھوٹے بیان دینے والے بن جاتے ہو. خبردار، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی درجے کا حرام ضرور کھا رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں حرام ضرور کھا رہا ہے، اس لیے ہماری دعاؤں میں کوئی اثر بھی نہیں رہا. سنو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قیل شبر من الارض، جس بندے نے کسی کی جائیداد اور زمین کی ایک بالشت بھی دبا لی، کسی کی زمین پہ ایک بالشت بھی قبضہ کر لیا، تُبْدِقَهُ مِن سبعین ارضینا، اس کے گلے میں کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافروا ولا تہاجروا۔ اور مسلمان ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگا کر کون کیا کر رہے ہیں، فلاں کے اندر کیا عیب ہے، ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں مت رکھا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کیا کرو، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھایا کرو، ایک دوسرے کو مت چھوڑا کرو۔ آج بھائی بھائی کے گریبان میں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، رشتے ناطے ختم ہو گئے ہیں، دنیا کو ہم نے اہمیت دے دی ہے، دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ لوگوں دنیا ختم ہو جائے گی، مگر جو تم نے ایک بالشت کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے کہ تمہارے گلے کا طوق ہے، اور ایسا طوق ہے جہنم میں جا کے بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو، چھوٹے چھوٹے مال کی خاطر، حقیر دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے دست و گریبان مت ہوا کرو۔ یہ فانی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان کا ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدرہ، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، حرام دمہ وعرضہ ومالہ، مسلمان پر مسلمان کے خون میں ہاتھ ڈالنا، مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا، مسلمان کے مال و جائیداد اور زمینوں میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہوتا ہے، فقیر اور محتاج کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا فین المفلس من لا درہم لہ ولا متاع لہ، ہم میں سے مفلس، غریب، نادار، تنگ دست، محتاج اور فقیر وہ بندہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس ڈالر نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، ہم میں سے وہ بندہ غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب وہ بندہ نہیں ہے، بلکہ المفلس من امتی، میری امت میں مفلس اور غریب بندہ وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکوٰۃ وصیام وقیام، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا نامہ اعمال روزوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا نامہ اعمال تہجد سے بھرا ہوا ہے، حج اور عمروں سے بھرا ہوا ہے۔ ادھر یہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ادھر سے وہ بندے آ جائیں گے، ہذا من شتم، اس بندے کو گالی دی ہے، ہذا قذف، اس بندے پہ تہمت لگائی ہے، ہذا اکل مالہ، اس بندے کا مال کھایا ہے، اس بندے کو مارا ہے، اس بندے کے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، حقدار اپنے
اپنے اپنے حق لینے آ جائیں گے۔ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ حاجی صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ شہید ہے، اس نے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے میرے زمین پہ قبضہ کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا۔ حقدار آ جائیں گے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ فرما کہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دو جسے اس نے گالی نکالی تھی، اس کی نمازیں حاجی صاحب کی حج اس بندے کو دے دو جس نے اسے مارا تھا، شہید کی شہادت اس بندے کو دے دو جسے اس نے گالی دی تھی، جس کے مال پہ جس کی جائیداد پہ اس نے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابھی حقدار کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی، ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کی روزے، ساری زندگی کا قیام، سارے کا سارا حقداروں کے پاس چلا جائے گا، جسے گالی دی ہے، جس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، جس کے مال پہ قبضہ کیا ہے، اس کی ساری نیکیاں ان کے پاس چلی جائیں گی۔ وہ کہیں گے اے رب اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گے اب ان کے گناہ اس حاجی صاحب کے کھاتے میں ڈال دو، اب ان کے گناہ اس مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دو، اس مفتی صاحب کے کھاتے میں ڈال دو، اس شہید کے کھاتے میں اب اس کے گناہ ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا کتنا غریب بندہ ہے، یہ ساری زندگی تہجد پڑھ پڑھ کے نیکیاں کر کر کے آج جب رب کے دربار میں آیا تو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور نیکیوں سے ہاتھ کیا دھونے تھے، ان کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ گئے۔ ثم طرح فی النار، پھر وہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا سب سے غریب یہ بندہ، اصل محتاج تو یہ بندہ ہے، اس نے مساجد کو آباد کیا ہے، اس کے باوجود اس کی آبادی والی عبادت، مساجد کی آبادی والی عبادت غیر لے کے چلے جائیں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کا حرص اس قدر غالب آ چکا ہے ہمیں کہ ہمیں صرف دنیا ہی رشتہ ناتا نظر آتا ہے۔ اب علماء کی قدر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ پتہ ہے اس کے پاس مال نہیں، اور جب مال ہونا پھر ہر بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ کیوں؟ مال کی عزت ہے، علم کی عزت نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے کہ مال مجھے اس سے ملنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ مال کی محبت ہے، علم کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کا عالم ہے، سخت بیمار ہیں، کمزوری ہے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی ہمت نہیں ہے، دو بندوں کے سہارے آپ مسجد میں آئے، آ کے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ آپ کے آخری دن ہے، آپ کا الوداعی وقت ہے۔ صحابہ کرام پہ عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت شتمت لہ عرضا فہذا عرضی، میں نے تم میں سے جس کسی کی توہین کی ہے آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من کنت شتمت لہ عرضا فہذا عرضی، میں نے جس کسی کی توہین کی ہو آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ ومن كنت اخذت له مالا فهذا مالی، میں نے جس کسی کا مال لیا ہو آج میرا مال اس کے لیے حاضر ہے۔ ومن كنت جلدت له زهرا فهذا زاہی، میں نے جس کسی کو کوڑے مارے ہوں آج وہ بدلہ لے لے۔ کل قیامت کے دن رب کے دربار میں مجھے شرمندہ مت کرنا۔
سوچو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، معصوم پیغمبر ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے، رب کے بعد کائنات میں اعلیٰ مقام ہے، انبیاء کا امام ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہے اور پکے پھکے جنتی ہیں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس کے باوجود بیماری بھی ہے، نقاہت ہے، کمزوری ہے، چل نہیں سکتے، 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آئے ہیں اور کیا کہنے کے لیے آئے ہیں؟ جس بندے کی میں نے توہین کی ہو، اس کی عزت اچھالی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جس بندے کے مال پہ میں نے ناجائز قبضہ کیا ہو، آج وہ میرا مال لے سکتا ہے۔ جس بندے کو میں نے مارا ہو، آج وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ کے ذمہ گناہ کوئی نہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ آپ کا یہ فرمان تھا، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کمر ادھر کیجئے۔ آپ نے کمر سامنے کی، صحابی نے کہا ایسے نہیں، کمر سے کپڑا اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر سے کپڑا ہٹانے لگے۔ صحابہ کرام اسے کہتے ہیں ارے تجھے کیا ہو گیا پیارے پیغمبر، کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اب بھی تو بدلہ لینے کے چکروں میں ہے۔ اس نے کہا نہیں میں بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم ہٹ جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہاں عزت سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں میں بڑا مولوی صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں کون ہوتا ہوں اس سے معافی مانگنے والا؟ دیکھو نا کائنات کا ایمان کیا لفظ بول رہا ہے، میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کہتا ہے میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں بیٹھ جا، اب بھی تو بدلہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی کمر سے کپڑا اٹھاتا ہے، مہر نبوت کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے بدلہ لینا بہانہ تھا، دراصل میں مہر نبوت کو چننا چاہتا تھا۔